سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 19۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سو تو جان لے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، اور بخشش طلب کر اپنی لغزش کی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ ہی ہے جو خوب جانتا ہے تمہارے پلٹنے کو اور تمہارے ٹھکانے کو۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافر اور مسلمان کے انجام کو بھی بیان کیا اور ان کا آپس میں بھی تقابل کیا، اور یہ بات واضح کی کہ ایک ایمان والا ایک کافر سے دنیا میں رہن سہن کے اعتبار سے بھی اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی وہ کئی گنا بہتر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر پہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور ایمان والے سے اللہ راضی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ایک حکم ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات جان لو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ فعلم کا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جان لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ایک چھوٹا مومن بچہ بھی جانتا ہے، ایمان والا بھی جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں، آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں علم کا معنی عمل ہے، کہ آپ اپنا عمل ایسا بنائیں کہ پتہ چلے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پہ بھی سوال یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل یہی ہے، آپ نے تو روز اول سے آخری دم تک کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھا، تو پھر آپ عمل بنائیں کا کیا مطلب؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی پہ قائم رہیں، اسی عقیدے اور نظریے پہ آپ قائم رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ بات جس طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی، اسی طرح یہ بات آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو کہی گئی
کہ وہ اس بات کو جان بھی لے، اس بات کا یقین بھی دل میں بٹھا لے اور اسی پہ عمل بھی کرے اور اسی پہ استقامت بھی اختیار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ اپنے گناہ کی معافی طلب کیجیے۔ ذنب عربی زبان میں گناہ کو کہتے ہیں، نافرمانی، حکم عدولی۔ یہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے معصوم نبی، پاک نبی ہیں، مجھے اور آپ کو تو حکم یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے متعلق کہ میرے نبی کے قریب نہیں آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہے، معمولی سی کوتاہیوں سے بھی پاک ہے، نافرمانیوں سے بھی پاک ہے، تو پھر کس گناہ کی معافی؟ تو بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ذنب سے مراد یہاں اجتہادی غلطی ہے، کہ بعض اوقات کوئی بات دینی نقطہ نظر سے بھی آپ سمجھے کہ ایسی ہونا چاہیے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی کوئی اجتہادی خطا بھی ہو تو اس پہ بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش کے پاس، تو ایک نابینا صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ چونکہ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ پاس کون بیٹھا ہے۔ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنا شروع کر دیا، کوئی بات دین کی پوچھنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً ان کا اس طرح آنا اور سوال کرنا ناگوار گزرا کہ یہ بات میں پوچھ لیتا، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو آپ کی یہ ناگواری پسند نہ آئی کہ ایک شخص طالب بن کے آیا ہے، سیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف یہ قریش کے سردار بیٹھے جن کے اندر طلب ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ان کی خاطر اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس پہ محبوبانہ عتاب فرمایا۔ سورۃ عبس کی ابتدائی آیات اسی واقعہ کے پیش نظر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، میرے محبوب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے ماتھے پہ بل کیوں پڑا؟ آپ کو اس سے ناگواری کیوں ہوئی؟ وہ طالب بن کے آیا تھا، اس کا لحاظ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طرح کی کوئی اگر معمولی اجتہادی خطا بھی ہوئی تو آپ اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچا ہے، سارے نبیوں سے بھی اونچا ہے، سارے انسانوں سے بھی اونچا مقام ہے۔ تو جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی معمولی سی لغزش بھی اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ایک عام آدمی گورنمنٹ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی گالی دے دے، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں سمجھا جاتا جتنا ایک گورنمنٹ کا ملازم گورنمنٹ کو برا کہے، وہ اتنا اس کا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ہو کہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، یا ہمارا ہو کہ ہماری نافرمانی کر رہے، ہماری بات نہیں مان رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بہت اونچا ہے، تو آپ کی معمولی سی بھی ایسی کوئی لغزش، اس کو اللہ پاک نے ذنب سے تعمیر کیا ہے کہ آپ اس پہ بھی اپنی معافی مانگیں۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے کہ ذنب سے مراد یہاں امت کے گناہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے گناہوں کی
یعنی امت کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت سے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس حیثیت سے آپ معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک، لغزشوں سے پاک، گناہوں سے پاک، نافرمانیوں سے پاک ہیں، لیکن ایک حیثیت سے آپ امت کے اور اس جماعت کے امیر بھی ہے۔ پوری امت جو جماعت ہے ایک، اس جماعت کے امیر کون ہیں؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جماعت کے افراد کی غلطیاں امیر کی غلطیاں ہی سمجھی جاتی، اس لیے اگر آپ کی جماعت کے افراد میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کی بھی معافی مانگیے۔ جیسا کہ ایک موقع پر ایک صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کافر تھا، لیکن جب اس پہ حملہ کیا اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، جلدی وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے صرف جان بچانے کے لیے، اس کو اس کے باوجود کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ جی وہ کلمہ جو ہے وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تجھے کیا پتا کہ وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ اور فرمایا کہ اب تیرا کیا بنے گا اس دن جس دن وہ اپنا کٹا ہوا سر لے کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا اور فریاد کرے گا، تو وہاں کیا جواب دے گا؟ تو گویا یہ ایسی ناراضگیاں وہ اسی لیے تھیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے ہی شخص کو جس کا قتل بنتا نہیں تھا اس کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا اور یوں بھی فرمایا کہ اللہ خالد کے اس فعل سے میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں امیر ہونے کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار ہوں، تو لہذا میں اپنی طرف سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی جو لغزشیں اور ظاہر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے بعد تو امت کے اندر بہت ساری گناہ ہیں، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ امت کے گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ آگے فرمایا ایمان والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ میرے محترم دوستو، استغفار یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، یعنی کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو بخشائے، اللہ کا وعدہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب اگر بالفرض ہوں تب بھی اللہ نے معاف کر دیے، اس کے باوجود آپ ایک مجلس میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 دفعہ سے بھی زیادہ۔ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ گویا کہ ورد زبان تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں اور آپ ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اس لیے ہر وقت ہمیں اپنی زبانوں پہ
یہی جملہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ عربی میں کہہ لے، اردو میں کہہ لے، پنجابی میں کہہ لے، کسی بھی زبان میں کہہ لے، اللہ معاف کر دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کہتا ہے، شیطان کے یہ الفاظ نقل کیے گئے کہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے دو چیزوں سے میری کمر توڑ دی، میرا لک توڑ دیا، میری محنت برباد کر دی، میں تو گناہ کروا کے ان کو ہلاکت کے دروازے پہ لے آیا، لیکن انہوں نے دو کام کیے کہ میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیے۔ ایک، جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے کہہ لیں مل کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا دیتے۔ اس بندے نے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کلمہ توحید شیطان کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، شیطان کہتا ہے جب بندے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، تو میری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، میری کمر ٹوٹ جاتی، ان کے گناہ معاف ہو جاتے۔ پھر کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ شیطان کہتا ہے پھر میں لوگوں کو بدعات میں مبتلا کرتا ہوں، خواہشات نفسانی میں مبتلا کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ بدعت کر رہا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی نیکی کے کام کو، کسی ظاہر میں اچھے کام کو نیکی کا سمجھ کے کرنا، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں، وہ شریعت کا حصہ نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ قوالی کی محفلیں سجاتے ہیں، اب قوالی کی محفل کو کوئی بندہ گناہ سمجھ کے تو نہیں کرتا، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب جب ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، جس کام کو وہ سمجھ ہی رہا ہے کہ یہ ثواب ہے، تو بتاؤ وہ اس سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا اس سے؟ تو کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ تو شیطان کہتا ہے میں نے پھر ایسے کاموں میں مبتلا کر کے پھر ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ بدعات جو ہے یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے، سنت والی زندگی نصیب فرمائے، اور سنت والی زندگی پہ چلتے چلتے جو کمی کوتاہی ہو اس پہ لا الہ الا اللہ بھی کہا جائے، اس پہ استغفر اللہ بھی کہا جائے۔ حدیث پاک میں ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا استغفر اللہ، سب سے افضل دعا۔ ایک حدیث میں الحمدللہ ہے، ایک حدیث میں استغفر اللہ، اور پھر یہی آیت تلاوت کی گئی کہ تو جان لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، ایمان والوں کے لیے بھی معافی مانگ۔ فرمایا یاد رکھو واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے الٹنے پلٹنے کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ علماء نے اس کی مختلف تفاسیر لکھی ہیں، لیکن زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ متقلب کہتے ہیں عارضی ٹھکانے کو، اور مثوا کہتے ہیں مستقل ٹھکانے کو۔ جیسے ہمارے شناختی کارڈوں میں بھی لکھا ہوتا ہے عارضی پتہ، مستقل پتہ۔ اللہ فرماتے جہاں کہیں تم چند دن کے لیے ٹھہرو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جہاں تم مستقل ٹھہرو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی حالت بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر حال میں اللہ تمہیں جانتے ہیں۔ تو جب تمہاری ساری زندگی اللہ کے سامنے ہے، پل پل کو اللہ جانتا ہے، لمحے لمحے سے وہ باخبر ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس اللہ سے توبہ کیا کرو، معافی مانگا کرو، تاکہ وہ تمہیں بخش دے، معاف کر دے۔ تو اس لیے یہ دو چیزوں کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے،
ایک لا الہ الا اللہ کی اور ایک استغفر اللہ کی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن غواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني